بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد سہیل قاسمی آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اسلامک ایجوکیشن نیٹ ورک چینل میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا قرآن شریف صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے ہم ایک الگ سے نئی سیریز آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ان حضرات کے لیے جو قرآن شریف بالکل نہیں جانتے اور نورانی قاعدے سے پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یہ نورانی قاعدہ ہیں، اس کو شروع کریں گے۔ آپ حضرات اپنے پاس یہ نورانی قاعدہ منگا کر کے رکھ لیں اور ہمارے ساتھ دہراتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں نورانی قاعدے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا۔ ان میں الف کے بعد با، منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے، با، تا، سا کی نکالنے کی جگہ ہے، یعنی دونوں دانت کے اوپر والے دانت کے تھوڑا سا زبان لگائیں گے، سا نکل جائے گا۔ اوپر والے دانت کے نیچے ہلکی سی زبان لگائیں گے، زبان کی نوک، تو سا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایسے ہی زال ہے، زال کے اندر بھی آپ اوپر والے دانت کے نیچے نوک لگائیں گے ہلکی سی زبان کی، تو زال کی ادائیگی ہو جائے گی۔ سا، جیم، جیسے ہمیں کوئی بلاتا ہے جی، اسی جی کو لمبا کر دیجئے، جیم۔ ہا نکلتا ہے حلق سے، وسط حلق یعنی درمیانی حلق سے۔ ہا، جیسے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں ہم، ہا، اسی کو لمبا کر دیجئے، ہا۔ خا یہ موٹا ہوتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، خا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں منہ گول ہوتا ہے، جیسے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، یہ سب موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کو ذرا سا گول کرتے ہیں ہم، ہا، خا، یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دال، زال، زال، اس کے اندر اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کے نیچے ہلکی سی زبان کی نوک لگے گی، زال، جیسے سا کے اندر ہے، سا، زال۔ را، یہ موٹا پڑھا جائے گا، را، زا، سین۔ سا اور سین کے اندر یہ فرق ہے کہ سا کے اندر زبان، یعنی سا کے اندر
دونوں دانت ایک جگہ نہیں ملتے، اور سین کے اندر دونوں دانت ملتے ہیں، اوپر والے اور نیچے والے ملتے ہیں ایک ساتھ، اور ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین۔ زا کے اندر بھی زال اور زال کے اندر دانت دونوں اوپر اور نیچے والے نہیں ملتے، اور زا کے اندر دونوں دانت ملتے ہیں اوپر اور نیچے والے، اور ہلکی سی آواز آتی ہے، زال کے اندر نہیں ملتے اور زا کے اندر ملتے ہیں، زا، سین۔ ایسے ہی سا اور سین کے اندر، سا کے اندر دونوں اوپر اور نیچے والے دانت نہیں ملتے سا کے اندر، اور سین کے اندر ملتے ہیں، سین۔ ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اے بی سی، اسی سی کو لمبا کر دیجئے، سین۔ شین، یہ بڑا شین ہے، شین، تھوڑا سختی سے پڑھا جائے گا، شین۔ صاد، میں نے بتایا تھا کہ صاد پر حروف میں سے ہیں، یعنی یہ حروف موٹے پڑے جائیں گے، صاد، ضاد، طا۔ ایسے یہ سواد، بعض لوگ سواد اور زواد پڑھتے ہیں، یہ سواد اور زواد نہیں ہے بلکہ صاد، ضاد۔ ہلکا سا منہ گول ہوگا صاد کے اندر، صاد۔ ایسے ہی زواد کے اندر بھی، ضاد۔ جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے بار بار، انشاءاللہ آپ کے صحیح ہو جائیں گے، یہ مخارج درست ہو جائیں گے۔ تا کے اندر بھی ہلکی سی زبان موٹی ہوگی، ہلکا سا منہ گول ہوگا، چونکہ تا بھی پر حروف میں سے ہیں اور تا پر پڑھا جاتا ہے، اور میں نے بتایا کہ جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر منہ ہلکا سا گول ہوتا ہے، تا، ظا، عین۔ جیسے ہا نکالا تھا حلق سے، ہا، ایسے ہی یہیں سے عین بھی نکلے گا، عین، عین۔ غین بھی پر حروف میں سے ہے، غین، دیکھیے منہ ہلکا سا گول ہو رہا ہے، غین۔ فا، جو اوپر والے دانت ہے وہ ہونٹ، نیچے والے ہونٹ پہ لگیں گے، فا۔ قاف، یہ بھی حلق سے نکلے گا، قاف، یہ بھی پر حروف میں سے ہے، کاف، یہ باریک ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا، کاف۔ لام، اس لام کو ادا کرتے وقت آواز زیادہ ناک میں نہیں لے جانی، لام، ایسے نہیں، لام۔ میم، اس میم کے اندر بھی جیسا کسی کا نام ہوتا ہے وسیم، اسی وسیم کے اندر جیسے میم، اس کے اندر بھی آواز ناک میں نہیں لے جانی، میم۔ نون، واو کے اندر شروع سے آخر تک منہ گول ہوتا ہے، واو۔ ہا، یہ ہا سینے سے نکلتا ہے یا تھوڑے اوپر سے، ہا، یعنی اس کو چھوٹا ہا بھی بولتے ہیں، ہا۔ ایک بڑا ہا ہوتا ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، ہا۔ حمزہ، یا۔ الحمدللہ، آج ہم نے پہلی تختی مکمل کی ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔
جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔